اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس درناڑ پائن کے چامت سے محاطف ہوں۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 8 اور لیسن جو ہے وہ ہے جابر بن حیان، پیج نمبر 49، پیراگراف نمبر 7۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کے لیے ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد آداب میں استعمال ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، جابر نے پہلے بار دنیا کو علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے واقف کرایا۔ اس نے ان تجربات کے قاعدے اور اصول واضح کیے۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے دعاؤں میں ملایا اور اس طرح سے دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہی یعنی کہ جابر نے ہمیں ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ بتایا اور اس نے دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا، اور اس طرح کا آج بھی ہمیں سبلیمیشن یعنی کہ سبلیمیشن طریقے سے ہمیں آج جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کو آج ہم سبلیمیشن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوہے کو صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کر کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا اور ارگ کشیدہ کرنے کا بھی۔ اس ذہین کیمیائی گری کے ایجاد سے یہی وہی آلہ ہے جسے ہم روٹیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوہے کو صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مزید بھی بتایا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اس نے چمڑا رنگنے اور بال رنگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ارگ کشیدہ کرنے کا آلہ بھی اس کی ایجاد ہے۔ جابر نے میدانی تیزاب ایجاد کیا۔ تیزاب کی ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا یعنی کہ جابر جو تھا اس نے میدانی تیزاب ایجاد کیا اور تیزاب کی ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ قلمی شورے کا تیزاب یعنی کہ قلمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہارا بھی اس کی سر ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کو کافی برتن ضائع ہوئے، یعنی کہ نائٹرک ایسڈ جب اس نے بنانا شروع کیا تو اس کے کافی برتن جو تھے وہ ضائع ہوئے، اور جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہوئے، یعنی کہ یہ نائٹرک ایسڈ کا تیزاب تھا جس بھی برتن میں وہ رکھتا وہ اس برتن کو سوراخ ہو جاتا تھا اور وہ برتن خراب ہو جاتے تھے، اور جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتے تھے۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ جابر نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، محسوس نہیں ہوا، بلکہ قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں بھی اس تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے، اور اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، اور اس کے پاس اب ایک چاندی کی کٹوری تھی۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہوئے، یعنی کہ چاندی کی کٹوری جو تھی اس میں بھی جب یہ تیزاب رکھا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا،
اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا، اس سے بھی آزمایا، اس سونے کے برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہو، یعنی کہ سونے کے برتن میں اس تیزاب نے کوئی اثر نہیں کیا، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا اور چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتا رہا۔ جابر لکھتا ہے قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا، یعنی کہ قلمی شورے کا تیزاب جو تھا وہ بڑا تیز تھا، اس سے کوئی برتن بچ نہ سکا، صرف دو چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، یعنی کہ ان میں سے دو چیزیں ایسی ملی جن میں اس تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے لیسن کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔